بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے میں تقریباً 18 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، مثلاً ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی، دودھ شریک بہنیں، رضاعی ماں، بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا، اس کے علاوہ یہ جو عورتیں جن کا ذکر ہو گیا، ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز اور حلال ہے، اس کو بیان فرمایا گیا۔ دوسرا مضمون یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا اور جاہلیت کے طریقوں سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ تم سے پابندی کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے، اور اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے رک جاؤ تو چھوٹی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، یعنی بڑوں سے تم بچو، چھوٹی غلطیاں اور چھوٹی کوتاہیاں، صغیرہ گناہ، وہ تمہاری حسنات اور نیکیوں کی وجہ سے خود بخود معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا مضمون بیان فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگہبان اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات بگڑ جائیں تو رشتہ داروں میں سے کسی کو ثالث مقرر کرو جو اصلاح کر سکے، دونوں کے درمیان صلح کروا سکے۔ والدین، قرابت دار، یتیم، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور وہ لوگ جو محض دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت ان کا ایمان نہ اللہ پر ہے نہ آخرت پر ہے، اور نافرمان قیامت کو اس بات کی خواہش اور تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اس مضمون کو بیان فرمایا گیا۔ چوتھا مضمون یہ بیان ہوا کہ طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی وضو کا طریقہ، تیمم اور ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب میں جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ دنیا اور گمراہی کے خریدار بن گئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں اور ہفتے والوں کی طرح لعنت زدہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔ اس کے بعد 5واں مضمون بیان فرمایا کہ علماء یہود کی ہٹ درمی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کریں گے ان کے لیے جہنم ہے، جب بدن کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ اور کھال پیدا کر دیں گے تاکہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں، اور ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے اور گنی چھاؤں میں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور انصاف سے فیصلہ کرو، اور اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب اختلاف پیدا ہو جائے کسی مسئلہ میں تو اس کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو، قرآن و سنت سے اس میں رہنمائی لو۔ چھٹا مضمون یہ بیان ہوا، کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کراتے ہیں۔ طاغوت کہا جاتا ہے کہ جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس قانون کو طاغوتی قانون، طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ طاغوت سے فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ طاغوت سے انکار کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول نہ فرما لیں۔ ایمان والے تو قیامت کے دن شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے بعد 7واں کہ کفار سے مقابلے کے لیے
ہر وقت تیار رہو۔ بعض لوگ تو جہاد سے جی چراتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس، کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، جو فریاد کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کہ اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نجات دے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ کافر تو شیطان کے راستے پر لڑتے ہیں اور ایمان والے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، دشمن سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 8واں مضمون بیان فرمایا کہ موت تو ہر جگہ پہنچ جائے گی، خواہ تم کتنی ہی مضبوط عمارت میں ہو۔ اے انسان، تجھے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے، جو مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ جو اچھائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو سلام کے جواب کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی بیان فرمایا گیا۔ پھر 9واں مضمون یہ بیان فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے دو رنگی مصلحت پرستی اور دنیا پرستی تباہ کن ہے، اور اس کے لیے اس مفاد کو قربان کر دینے کی ضرورت ہے جو ایمان اور اسلام سے ٹکراتا ہو۔ 10واں مضمون بیان ہوا آیت نمبر 93 اور 95 میں کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے۔ جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ 11واں مضمون بیان ہوا کہ جو لوگ بغیر کسی مجبوری کے نظام کفر میں نیم کافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں اور دنیاوی مفاد کی خاطر ہجرت نہیں کرتے، ان کے وعید اور ان کے حوالے سے موت کے وقت فرشتوں کا سوال جواب اس کو بیان فرمایا گیا۔ 12واں مضمون بیان ہوا کہ سفر اور جنگ کی حالت میں نماز قصر یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ 13واں مضمون بیان ہوا کہ خیانت کار اور معصیت کا پیشہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ایسے لوگ انسانوں سے تو اپنی خیانت کو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ 14واں مضمون بیان ہوا کہ جو شخص راہ راست واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا، ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانے گا، ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہو۔ 15واں مضمون بیان ہوا کہ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر باغی شیطانوں کو خدا بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کہا ہے۔ اس شیطان کی یہ پیروی کرتے ہیں جس نے کہا تھا کہ میں ان بندوں کو آرزوؤں میں الجھا دوں گا۔ یاد رکھ، شیطان کے سارے وعدے فریب ہیں، دھوکہ ہیں۔ 16واں مضمون بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تم نہیں مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم، دوسرے لوگ پیدا کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں ہٹا دے گا۔ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ 17واں مضمون بیان ہوا 135 آیت نمبر 139 میں کہ اے ایمان والو، انصاف کے علمبردار بن جاؤ، اگرچہ سچی گواہی کی زد تمہاری اپنی ذات، والدین یا رشتہ داروں پر پڑتی ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر تم حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور منافقین انسانوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں حالانکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ آخری مضمون 18واں مضمون 5ویں پارے کا بیان فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کی علامت یہ ہے تو سستی دکھاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، تذبذب کی حالت میں ہیں،
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ کبھی منافقین مومنوں کے ساتھ ہے کہ مل گئے، کبھی کافروں کے ساتھ، تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تذبذب کی حالت میں ہیں۔ اور منافقین کا انجام بیان فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان بھی نصیب فرمائے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔